حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، موسم ٹھنڈا تھا، بارش برس رہی تھی اور پھسلن بنی ہوئی تھی، گلی میں نکلے تو ایک نوجوان کو دیکھا اور نوجوان کو کہتے ہیں کہ بیٹا ذرا دھیان سے پاؤں رکھنا، جما جما کے خیال کرنا چلتے ہوئے، کہیں تم پھسل جاؤ تو تمہیں چوٹ نہ لگے، پورے دھیان سے چلو۔ تو لڑکا، اس سے لڑکے کی جو زبان ہے نا، اس سے اللہ نے ایک ایسا جملہ کہلوایا کہ جو صدیاں بیت گئی ہیں لیکن آج تک محفوظ ہے۔ اس بچے نے کہا، نوجوان نے، اس نے کہا حضرت جی میں پھسل گیا نا تو خیر ہے، آپ ذرا دھیان سے چلنا، کہیں آپ نہ پھسل جائیں، آپ اپنا دھیان کرنا، کہیں آپ نہ پھسل جائیں۔ تو آپ اس کی طرف دیکھنے لگے تو اس نے کہا حضور میرا بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ پھسل جائیں گے تو آپ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی یا کہیں موچ آ جائے گی۔ اس نے عرض کی حضور میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں پھسل گیا نا تو میری کیا اہمیت ہے، مجھے 4 بندے جانتے ہیں، گھر والے جانتے ہیں، میں اپنے گھر والوں کی ضرورت ہوں، میری کوئی اہمیت نہیں ہے، میں پھسل گیا تو میرا ہی نقصان ہوگا، میں ہی گروں گا، میں ہی اٹھ جاؤں گا، مجھے ہی موچ آئے گی، میرا ہی نقصان ہوگا، میرے ہی کپڑے گندے ہوں گے۔ لیکن حضور اگر آپ گرے نا تو پھر آپ نہیں گریں گے، پھر پوری امت گرے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر پوری امت گرے گی۔ یعنی جو امام ہے نا، اس کے پیچھے تو پورا محلہ ہے، پورا علاقہ ہے، اس کے پیچھے پوری کمیونٹی ہے۔ اگر وہ غلط کاموں میں پڑے گا نا تو یوں سمجھیں کہ ان سب کا دین گیا اور ان سب کا اسلام گیا، ان سب کا مذہب گیا۔ تو جو شخص مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اور جو شخص منبر پہ بیٹھتا ہے، پھر اس کی بھی پوری ذمہ داری ہے کہ اس مسجد کو غیر آباد نہ ہونے دے، بلکہ اس کی زبان اور اس کا عمل اس مسجد میں آبادی کا سبب بنے۔ اگر وہ کوئی ایسا کام کرے گا نا کہ لوگ جو ہے نا وہ مسجد چھوڑ جائیں یا وہ لوگوں کو لڑائے بھڑائے شرارتیں کرے، تو مسجد کی جو ویرانی ہے نا اس کا گناہ بھی اس کو ہی ملے گا۔